عمران خان کی 9 مئی کے 4 کیسز میں آج ضمانت منظور ہو گئی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے جو آج ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جو ریمارکس دیے گئے ہیں جج ارشد جاوید کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج 9 مئی کا جو بیانیہ بنایا گیا، 9 مئی کے جو اشتہارات چلائے گئے، 9 مئی کی جو بات کی گئی، عمران خان کو جو مجرم ٹھہرایا گیا، جو کہا گیا کہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس کی سازش ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں، آج وہ تمام چیزیں آج جج ارشد جاوید کے ریمارکس نے ختم کر دی ہیں، یعنی 9 مئی کا تمام بیانیہ ختم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کون سے 4 کیسز میں ضمانت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آج امریکی کانگریس نے آج عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 46 اراکین ہیں جنہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، جنہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور آج اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں، 24 کے حوالے سے، 24 نومبر کے حوالے سے تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے۔ کل جو ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا، جو بشرا بی بی نے خطاب کیا، جو بشرا بی بی نے باتیں کی، اس کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار ابھی کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، وہ کیا پلان بنا رہے ہیں، آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ آج ATC کے جو جج ہیں، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کے 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کی سماعت تھی۔ آج 4 کیسز کی سماعت ہوئی اور آج چاروں کیسز میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی، اور جج صاحب نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ جج ارشد جاوید نے بڑا دلیرانہ فیصلہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا، فیصلے میں جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ عمران خان 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، 11 مئی کو عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد عمران خان کس طرح 9 مئی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہیں انہیں جب سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں امن چاہتا ہوں، اور عمران خان امن کے دائی ہیں۔ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میرے کارکنان ایسا نہیں کر سکتے، عمران خان مجرم نہیں ہے۔ یہ جج ارشد جاوید نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جانتے ہوئے کہ عمران خان جیل میں ہے، پولیس اور پراسیکیوشن نے 1 سال تک ان مقدمات کو نہیں چلایا۔ آج تک عمران خان کے خلاف چلان تک پیش نہیں ہوئے، جس سے ان کی کیسز کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو پولیس نے ضمنی بیانات میں نامزد کیا، پولیس نے بیان دیا، کچھ آفیشل نے ساری سنی، مگر حیران کن طور پر انہوں نے یہ سازش اپنے اعلیٰ افسران کو نہیں بتائی، اور نہ ہی ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز ہے۔ مختلف ضمنی بیانات، مختلف دعوے کیے گئے، مگر کسی میں سازش کا وقت نہیں بتایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان پہ 9 مئی کے جو کیسز درج کیے گئے وہ یہ ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، عمران خان نے پلاننگ کی، عمران خان نے یہ کیا۔ آج جج ارشد جاوید لکھتے ہیں کہ کب کیا، ٹائم نہیں لکھا، اپنی چیزیں نہیں لکھی، کس سے بات کی یہ نہیں لکھا۔ عمران خان 9 مئی کے مجرم نہیں ہیں، عمران خان کو آج ضمانت دی گئی۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ پراسیکیوشن کی تحریر کے بعد عمران خان 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ ٹرائل میں لیا جائے گا، اور کسی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ان شارٹ آپ کو اگر بتاؤں کہ آج جج ارشد جاوید کے یہ ریمارکس کے بعد آپ کو پتہ ہے، سب کو وہ وقت یاد ہوگا 9 مئی کے بعد ہر ٹی وی چینل پہ اشتہارات چلائے گئے، اور پھر جناح ہاؤس میں بہت سے لوگ گئے، وہاں جا کے مذمت کی، بہت سی چیزیں ہوئیں۔ تو آج جج ارشد جاوید نے ایک بات تو کہہ دی کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، عمران خان کا کردار نہیں ہے، عمران خان نے یہ نہیں کروایا۔ عمران خان کو جب سپریم کورٹ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ملک میں امن چاہتا ہوں، میں کبھی بھی اپنے کارکنان کو ایسا نہیں کہا۔ اس کی بیس پہ، اس کی بنیاد پہ آج جج ارشد جاوید نے عمران خان کو 9 مئی کے 4 کیسز میں ضمانت دے دی ہے۔ آج پہلا دن ہے، کیونکہ کل اجلاس ہوا تحریک انصاف کا، اس کے بعد آج پہلا دن ہے، جس کے بعد آج پہلے ہی دن عمران خان کی 4 کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کل اجلاس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ پولیس نے اسلام آباد میں، اسپیشلی اسلام آباد میں بہت سے گھروں میں ریڈ کیا، ریڈ کر کے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بھی سیانے ہو چکے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں شفٹ ہو گئے تھے، وہ کوئی بھی شخص گرفتار نہیں ہو پایا۔ تو تحریک انصاف پہ ایک دفعہ کریک ڈاؤن شروع کرنے کی تیاری ہے،
لیکن تحریک انصاف کی تیاری کیا ہے؟ تحریک انصاف کی 24 کے حوالے سے تیاری ہے، اس تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس تیاری کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج جو امریکی کانگریس نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، امریکی کانگریس کے 40 اراکین نے دستخط کر کے سائن کر کے ایک جو ہے رپورٹ وہ جمع کروائی۔ اس سے پہلے 60 اراکین عمران خان کی رہائی کا جو بائیڈن سے مطالبہ کر چکے ہیں، انہیں خط لکھ چکے ہیں۔ جو ڈیموکریٹس اور ریپبلک جو پارٹی ہیں ان کے اراکین تھے، اب امریکی کانگریس کے 40 اراکین نے دستخط کر کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی قوم، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ایک طرف خیبر پختونخوا کے لوگ، پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکی کانگریس نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سو سمجھے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب زور جو ہے وہ پڑنا پڑ گیا ہے، زور لگ رہا ہے۔ ایک زور اس طرف سے ہے، ایک زور اس طرف سے ہے۔ عوام کی تیاری کیا ہے؟ اب 24 کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ 24 کا دن بہت ہی اہم دن ہے، اور آپ کو روزانہ میں 24 کے حوالے سے اپڈیٹ بتاؤں گا کہ کیا پیش رفت ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے خیبر پختونخوا کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ آج کرک میں یونیورسٹیز میں تحریک انصاف کے لوگ وہاں جا کے موبلائزیشن کی، لوگوں کو پیغام دیا، اور یہ پیغام دیا کہ آپ سب نے پہنچنا ہے، آپ سب نے اس 24 کی فائنل کال میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ دوسرا تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے کہ ہر شہر میں، ہر چوک میں، خیبر پختونخوا میں کیمپ لگائے جائیں گے، لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا، لوگوں کو پیغام دیا جائے گا، ہر شہر کے ہر بازار میں پمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 19 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف پورے پشاور میں راؤنڈ کرے گی، ریلی نکالے گی، اور یہ ریلی انصاف یوتھ ونگ نکالے گی۔ سو 19 تاریخ کو ریلی ہے، 20 تاریخ کو تحریک انصاف کا کنونشن ہے، پھر آگے 21 کو، 22 کو، اس طرح تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے تحریک انصاف کی جاری ہیں۔ تحریک انصاف تیاریاں زور و شور سے کر رہی ہے۔ تحریک انصاف اب ایک بڑی تعداد میں نکلنے کا پلان رکھتی ہے، کارکنان پرجوش ہیں، سوشل میڈیا پہ کمپین جاری ہے، اور کل جو ٹاسک دیا گیا، کل جو پنجاب کے لوگوں کو بلا کے بشرا بی بی نے جو خطاب کیا، اس کے بعد جو پنجاب کے لوگ ہیں، میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، تو کل بہت سے لوگ پریشان ہو گئے بشرا بی بی کے خطاب کے بعد، کیونکہ اکثر لوگوں کا بہانہ چل جاتا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا، یا میرے پہ مشکل وقت ہے، یا وہ ایک ڈرامہ بازی کرتے تھے کہ تھوڑی سی ریلی نکالی پھر لوگوں کو کہتے تھے واپس چلے جائیں۔ کل بشرا بی بی نے کہا کہ اسلام آباد پہنچنے تک کی آپ کے پاس ویڈیوز ہونی چاہیے، جس سے واضح پتہ چل سکے کہ آپ ایک بڑی تعداد کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اسی بیس پہ تحریک انصاف آئندہ مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ کل انہوں نے عمران خان کا ایک میسج دیا، اور یہ بہت ہی اہم میسج ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس ولاگ میں سب سے اہم اور بہترین بات یہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 24 تاریخ کو صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ تحریک انصاف کا بھی فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف میں کس نے رہنا ہے، کس نے نہیں رہنا۔ سو تحریک انصاف فیصلہ کرنے جا رہی ہے، تحریک انصاف 24 تاریخ کو باہر نکلنے جا رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔